بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر یہ 46 ہے۔ پیچھے سبق نمبر 45 میں آپ حضرات نے پڑھا ہے حروف عاملہ در اسم کی بحث کو۔ حروف عاملہ در اسم کی 5 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ اب حروف عاملہ در فعل کا بیان یہ چل رہا ہے، یعنی وہ حروف جو فعل کے اندر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی تعریف کی گئی ہے کہ حروف عاملہ در فعل وہ حروف عاملہ ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں حروف ناصبہ اور دوسرے حروف جازمہ۔ یعنی کچھ حروف تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے فعل کو نصب دیتے ہیں، ان کو حروف ناصبہ کہا جاتا ہے۔ کچھ حروف وہ ہوتے ہیں عمل کرنے والے جو اپنے بعد آنے والے فعل کو جزم دیتے ہیں، تو ان کا نام حروف جازمہ رکھا جاتا ہے۔ حروف ناصبہ کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھو حروف ناصبہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتے ہیں۔ یہ کل 4 ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ آگے پھر ان کی تعریفیں نہیں ہیں بلکہ مثالیں ان کی ہیں، چونکہ تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو حرف ہیں۔ تو حروف ناصبہ 4 ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ ان کی مثال دی ہے ارید ان تقوم، میں تمہارے کھڑے ہونے کو چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ترجمہ بھی اس کا کر سکتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ، یا میں تمہارے کھڑے ہونے کو چاہتا ہوں۔ دونوں ترجمے آپ یہاں پر اس کے کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ہم ترکیب کریں گے وہ یہیں پر دیکھ لیتے ہیں۔ ارید فعل، ضمیر انا اس کے اندر فاعل، ان مصدریہ، تقوم فعل، ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مفعول بنا ارید فعل کا۔ چونکہ ان مصدریہ ہے تو ما بعد فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بنا ارید فعل کا۔ ارید فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان کا جو عمل ہے ایک تو لفظی عمل ہے، ان، لن، کئی، اذن چاروں کا ایک ہے لفظی عمل، اور ایک ہوتا ہے معنوی عمل۔ تو لفظی عمل تو اوپر انہوں نے بیان کیا کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر کے اس کو نصب دے دیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ تو لفظی عمل ہے۔ معنوی عمل کیا ہے؟ ان کا فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ ان کا معنوی عمل ہے۔ یہ اس انداز سے اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن ممتحن جب سوال کرتا ہے تو عموماً پوچھتا ہے کہ ان کا لفظی اور معنوی عمل بتلائیں۔ تو لفظی عمل کیا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور معنوی عمل کیا ہے کہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، ان ناصبہ کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، چونکہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لہذا ارید ان تقوم، یہ ارید قیامک کے معنی میں ہے، یعنی ان تقوم، تقوم یہ فعل تھا، فعل پر ہم نے ان داخل کیا، اور ان جو ہوتا ہے وہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور قام یقوم کا جو مصدر آتا ہے وہ قیام آتا ہے، تو تقوم گویا کہ قیامک کے معنی میں ہو گیا۔ ارید ان تقوم یہ ارید قیامک کے معنی میں ہے۔ لن کی مثال دیکھیے گا، لن یخرج عامر، عامر ہرگز نہیں نکلے گا۔ لن زمانہ مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہ اس کا معنوی عمل ہے۔ لفظی عمل چونکہ اوپر آ ہی گئے ہیں سب کے۔ آگے لکھا ہے ترکیب ظاہر ہے، چونکہ لن یہ ناصبہ ہو گیا، اور یخرج فعل، عامر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ کئی کی مثال، اسلمت کئی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کئی کا ما قبل ما بعد کا سبب ہوتا ہے، کئی کا ما قبل ما بعد کا سبب ہوتا ہے۔ تو اسلمت کئی ادخل الجنہ میں دخول جنت کا جو سبب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلمت فعل، ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا یہ، اور یہ سبب بن جائے گا۔ اور کئی
ناصبہ، ادخلا فعل، ضمیر، انا فاعل، الجنت مفعول، فعل اپنے فاعل سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ بن جائے گا اس کا مسبب۔ اذن کی مثال دیکھیں، اذن اکرمک، اس وقت میں آپ کا اکرام کروں گا۔ یہ اس شخص کے جواب میں جو کہے انا آتی کا غدن، میں کل تمہارے پاس آؤں گا۔ اذن کا استعمال کسی جملے کے جواب میں ہوتا ہے، تو اذن اکرمک کی جو ہم ترکیب کرتے ہیں وہ ایسے کریں گے کہ اذن کو کوئی چیز نہیں بناتے، بس اذن ناصبہ کہیں گے، اور اکرمہ فعل، کاف انا اس کے اندر فاعل ہے ضمیر، اور کاف ضمیر یہ مفعول ہے، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے آج کا سبق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر ان مقدر ہوگا، کہاں پر ان مقدر نہیں۔